اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ انسانی زندگی میں صحبت کمال کی چیز ہے۔ ہم دنیاوی علم میں بھی سنتے رہتے ہیں، ماں باپ بچپن میں ہمیں یہی تلقین کرتے ہیں کہ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی قول ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ روحانیت میں صحبت یا حلقہ احباب یا وہ لوگ جن کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے بڑا اہم گنا جاتا ہے۔ اگر کوئی ادنا چیز کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ منسلک ہو جائے اس کا سٹیٹس بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے لکڑی ہے یا موم ہے، اگر وہ اپنی جگہ پڑی ہے اسی طرح تو وہ ایک بیکار چیز سمجھی جائے گی، اس کا اس طرح سے پڑے رہنا کوئی مصرف نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی موم کو ہم آگ دکھا دیں، شعلہ دکھا دیں تو جل اٹھتی ہے اور اپنے ارد گرد کے علاقے کو روشن کر دیتی ہے، وہاں نور پھیلا دیتی ہے۔ یہ یوٹیلیٹی ہے کہ اس نے اس جگہ کو ایک مخصوص حد تک منور کر دیا۔ اسی طرح اگر لکڑی کو ہم جلا لیں تو وہ ہمیں سردی سے بچانے کے کام آ جائے گی، روشنی پھیلا لے گی، پھر کھانا پکانے کے کام آ جاتی ہے۔ آگ بذات خود خطرناک چیز ہے، لیکن اگر اسے ایک کیتلی اور پانی کی صحبت میسر آ جائے تو یہ کھانا پکانے کے کام آتی، اس کی یوٹیلیٹی بڑھ گئی۔ روٹی کا ایک نوالا اگر ہم پلیٹ میں رکھیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں رہے گا، بلکہ 2-3 دن کے بعد اس پہ فنگس لگنا شروع ہو جائے گا اور ہم اسے صحت کے لیے مضر جاننے لگیں گے۔ لیکن یہی اگر نوالا انسان کھا لے تو منہ میں پیدا ہونے والا ایسڈ اس کے ساتھ ملے گا اور اسے معدے کے لیے قابل ہضم بنا دے گا۔ معدہ اسے ایک حد تک نرم کر کے تو جگر کے حوالے کر دے گا، جہاں اس سے لائف گیونگ کیمیکلز بن جائیں گے۔ تو وہی نوالا جو پلیٹ میں پڑا ہوا کسی کام کا نہیں تھا، بلکہ الٹا وہ ایکسپوز تھا فنگس کے لیے، وہ انسان کے بدن میں جا کے ایک زندگی بخش چیز میں تبدیل ہو گیا۔ انسان جب ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے جو صاحب علم ہیں، صاحب ادب ہیں، تو انسان کی زندگی ایک نیا رنگ اختیار کرنے لگتی ہے اور وہ رب کی طرف رجوع کر جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائیں اس میں طبقات اور درجے رکھے ہیں۔ سب سے ادنا ترین درجے پر جمادات ہیں۔ یہ ہم کسی زمانے میں جب کلاس 4-5 میں پڑھتے تھے تو یہ ہم نے کسی ٹیکسٹ بک میں پڑھا تھا کہ اس دنیا میں 4 طرح کی چیزیں ہیں۔ جمادات ہیں وہ چیزیں جو بے جان ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، یہ جمادات میں
یہ ادنا ترین شکل ہے زندگی کی، کیونکہ ان میں کوئی حرکت نہیں ہے، ان کا ارتقا نہیں ہے، اس کی ڈیکے تو ہے لیکن اس میں ارتقا نہیں ہے۔ یہ پڑی ہوئی چیزیں بڑھتی نہیں ہیں، بہتر شکل اختیار نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ زوال پذیر رہتی ہیں۔ تو زندگی کی وہ شکل جس میں ارتقا نہ ہو، صرف ڈکے ہو، وہ ادنا ترین شکل ہے۔ اس سے بہتر درجے کی زندگی کی شکل نباتات ہیں۔ تو زندگی کی ارتقا کا اگلا مرحلہ، اگلی سٹیج حیوانات کی ہے، اور سب سے افضل زندگی کی شکل انسان کی ہے۔ انسان اگر ایسی صحبت اختیار کر لے جو اسے رب سے دور لے جائے، میٹریلسٹک بنا دے، وہ شاید وقتی طور پر تو قابل تحسین ہو جائے، لیکن انجام کار وہ اپنے زوال کو چلی جائے گی وہ شکل۔ لیکن اگر انسان ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے جو صاحب علم ہیں، صاحب ادب ہیں، تو پھر انسان اس راہ پر جا نکلتا ہے جو اسے دن بدن، لمحہ بلمحہ اس بلندی کی طرف لے جانے لگتا ہے جو اسے رب کے قرب کا اہل بنا دیتی ہے۔ جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے، خدشات اور احساس زیاں جو فالس ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا، کچھ کھونے کا احساس، وہ ہمارے دل میں وسوسے، خدشات اور فالس ٹائپ آف جو احساس زیاں ہے وہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ یہ شیطان وسوسے، خدشات ڈالتا ہے، نفس ہے ہمارا جو سرکشی کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور آرگومنٹ مجھ جیسا کمزور انسان جو گناہوں کا شہدائی ہے، مجھ جیسا انسان جس کو گناہ کی زندگی بڑی لبھاتی ہے، ہم ایک آرگومنٹ یوز کرتے ہیں جبر کا، تقدیر کا، ڈیسٹنی کا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ سب آخر ڈیسٹنی بھی تو کوئی چیز ہے۔ If I'm destined for this, I'm absolutely helpless, can't help it۔ یہ میں آرگومنٹ اکثر، اگر آپ جیسا کوئی نیک آدمی مجھے توجہ دلا دے کہ تم نیکی کی راہ کی طرف کیوں نہیں آتے ہو، تو میں اس کے جواب میں ایک عام طور پر آرگومنٹ یوز کرتا ہوں کہ ساتھ تقدیر کا جبر بھی تو کوئی چیز ہے۔ میری ڈیسٹنی سیٹ ہے، تو میں تو جو کچھ بھی کر لوں، میں نے جانا وہیں ہے، پہنچنا وہیں ہے جس کے لیے میں ڈیسٹائنڈ ہوں۔ تو یہ تقدیر کے جبر کو بھی مجھ جیسے لوگ آرگومنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ یہ جبر و اختیار کمال کی چیز ہے۔ جہاں جبر ہے وہاں کوئی نہ تو سزا ہے نہ کوئی انعام ہے۔ جبر کے نتیجے میں ہونے والے قصے پر گرفت نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال شاید یوں دی جا سکتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات، ایسے خیالات جو عام حالات میں ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتے، وہ خود بخود چلے آ رہے ہوتے ہیں۔
اس کے لیے اردو میں شاید بہترین لفظ وہ خود بخود در آتے ہیں. تو ایسے خیالات جو خود بخود ہمارے ذہن میں چلے آتے ہیں نماز کے دوران، اس پر رب گرفت نہیں کرتا، اس پر معافی ہے. اس لیے کہ وہ انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کا جبر ہے کہ وہ خیالات ایسے وقت پر آتے ہیں. اسی لیے اس پر چھوٹ ہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. لیکن وہ خیالات جن کو ہم ڈیلیبریٹلی ذہن میں لاتے ہیں، کانشیسلی اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تھرو این ایفرٹ ان خیالات کو ذہن میں ہم لاتے ہیں، خود سوچتے ہیں ان کو، اس پر گرفت ہے، وہ گناہ ہے. اب یہاں اختیار ہے ہمارا کہ ہم نہ سوچیں کسی بات کو. تو جب ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں یا اختیار کو ہم استعمال نہیں کرتے کہ انہیں روک پائیں، تو وہاں گناہ ہو گیا ہم پر. اور جہاں جبر ہے کہ وہ خود چلے آ رہے ہیں، وہاں ہم مجبور ہیں، وہاں کوئی گرفت نہیں ہے. تو اگر انسان اتنا ہی قدر و جبر کا غلام ہے جتنا ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہم ایک ایکسکیوز بناتے ہیں، ایک بہانہ گھڑتے ہیں ہم کہ میں کیا کروں، میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ میں گناہوں میں ملوث ہو جاؤں. یہ فالس قسم کے بہانے ہیں، لیم پریٹینڈ سے. جبر اور اختیار کی شاید بہترین مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پارکنسن ہے، پارکنسن کا مرض ہے، اس کے جسم میں راشا ہے، تو اس غریب کا سر یا ہاتھ ہلتا رہتا ہے مسلسل. کوئی چیز پکڑتا ہے، اگر پانی کا گلاس، چائے کا کوئی کپ، تو پانی بھی اس کے ہاتھوں چھلکتا ہے، چائے بھی چھلکتی ہے، میز خراب ہوتا ہے، کپڑے پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اس کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ ہم اس کو دلاسا دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ابھی صاف ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں. لیکن اگر یہی حرکت کوئی آدمی جان بوجھ کے کرے کہ ہاتھ کو یوں خود حرکت دیتا رہے، یا گلاس پکڑتے ہوئے جان بوجھ کے یوں ہلا لے اور پانی چھلک جائے، تو یہ حرکت کرنے والے کو بھی پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور دیکھنے والے بھی اسے برا سمجھتا ہے. تو جہاں جبر ہے وہاں پشیمانی نہیں ہے. جہاں اختیار ہے وہاں اگر ہم کوئی حرکت ایسی کریں گے تو وہاں پشیمانی بھی ہوگی اور دوسروں سے بات بھی سننا پڑے گی ہمیں. تو اگر انسان قدر و جبر کے سامنے اتنا ہی مجبور ہوتا جتنا ہم کہتے ہیں، تو رب تعالیٰ جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس کی تخلیق کا ہم شاہکار ہیں، وہ رب بحیثیت خالق کے ہماری خوبیوں اور ہماری خامیوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے. قدر و جبر بھی اسی کی طرف سے ہے. تو پھر ہماری اصلاح کے لیے ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر نہ اتارے جاتے کبھی. پھر رب تعالیٰ ان پیغمبروں کے ذریعے سے ہم پر اپنا دین نازل نہ فرماتا، لیکن رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے، چونکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا کہیں اس تعداد کا 1,24,000، اس لیے ہمیشہ میں اس کو روایت کہتا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق. لیکن قرآن پاک میں 40 پیغمبروں کے نام کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں. تو ان 40 پیغمبروں پر تو اتفاق ہو سکتا ہے، کم سے کم 40 تو کنفرم ہوتے ہیں. سبھی پیغمبر رب کا پیغام لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام آیا اس نے دین کو مکمل کر دیا. اس پیغام کے آ جانے کے بعد
اس پیغام میں کسی ایڈیشن یا آلٹریشن کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دین جہاں آ کے مکمل ہوا اور مکمل شکل میں ہمیں پاس آن کر دیا گیا قرآن کی شکل میں، یہ دین در حقیقت ایک پیراڈائم ہے، ایک سانچہ ہے، ایسا سانچہ جس میں رب یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو ماسٹر پیس تخلیق ہے وہ اس سانچے میں ڈھل جائے، اور جس طرح اس کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان، اسی طرح وہ ایک بہترین انسان بنے۔ وہ سانچہ اس نے ہمیں دے دیا، اب ہمیں اس میں ڈھلنا ہے۔ تو اگر جبر کہ ہی ہم غلام ہوں، اسی کے ذریعے ہم مجبور ہوں، تو پھر وہ پیراڈائم ہم تک کیسے کیوں آیا؟ تو رب تعالیٰ نے ہمیں ماسوائے چند ایک معاملات کے جو تقدیر کا ہارڈلی 5 to 10% بنتے ہیں، باقی میں اس نے ہمیں اختیار عطا فرما دیا کہ ہم جو چاہیں ہم کریں، اور اسی لیے چونکہ اختیار ہے ہم آزاد ہیں اس اختیار کو استعمال کرنے یا استعمال نہ کرنے میں، اس لیے اس کی جزا و سزا ہے۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کی بندگی حاصل کرنے کے لیے انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ روزگار کمانے کے سلسلے میں اگر انسان کو ایک مقرر کردہ وقت سے اپنا زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا ہو، اور وہ اس کو یہ سمجھ بھی رہا ہو کہ میں اپنی اس مصروفیت کی وجہ سے باقی اینڈز جو رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے کمپلسری ہیں نہیں پورے کر رہا، تو اس وقت اس کشمکش سے نکلنے کے لیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی کی اصل حقیقت اور مقصد کو کسی حد تک پا سکے۔ اس مفکر کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا۔ کسی مفکر نے ایک بات کہی تھی کہ وہ لوگ جو زندگی میں وقت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں تو میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں، وہ در حقیقت فارغ لوگ ہی ہیں، ورنہ وہ لوگ جو واقعتاً مصروف رہنے والے ہیں وہ اپنے وقت کو اس طرح سے آرگنائز کر لیتے ہیں کہ سبھی کام اس میں پورے ہونے لگتے ہیں، اور انہیں بجائے وقت کی کمی کے کام کی کمی کی شکایت رہنے لگتی ہے کہ میرا وقت نہیں گزرتا، کہ کام کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل نکال پاتے ہیں۔ یہاں میں نے شاید ایک دو موقعوں پر پہلے بھی عرض کیا کہ ایک زمانے میں میری جب اس قسم کی مصروفیات شروع ہوئیں تو میرے روزگار کے معاملات، فیملی لائف اور خلق خدا کے ساتھ میرا کانٹیکٹ، یہ کچھ اس طرح سے ایک دوسرے میں گڑبڑ ہونے لگا کہ میں تینوں ہی کام نہیں کر پا رہا تھا صحیح۔ پریشانی کا عالم تھا۔ ان دنوں مجھے اپنے سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں کراچی بڑا فریکوینٹلی جانا ہوتا تھا۔ جمعے کے روز میں 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو کراچی میں ایک بار جمعہ آ گیا تو میں مسجد میں 12 بجے گیا، وہاں کوئی تھا نہیں، جہاں میں بیٹھنا چاہ رہا تھا صف پر وہاں کھڑا تھا، تو سڈنلی میری ایک چارٹ پر نظر پڑی، سامنے دیوار پر لگا ہوا تھا، اور اس چارٹ میں میرے اس مسئلے کا حل لکھا تھا۔ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اللہ نے میرا مسئلہ مسجد میں حل کر دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔
جو دن ہے آپ کا، اس کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومتی کام سر انجام دیتے تھے، بیرونی وفود سے ملتے تھے اور صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی تھی. دن کا دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف کے لیے مختص کیا ہوا تھا کہ ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اور دن کا تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام اور عبادات کے لیے مختص کیا ہوا تھا. تو اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح اگر ہم اپنے دن کو اس طرح سے تقسیم کر لیں، کیونکہ روحانیت میں ڈیوٹی پر بہت زور ہے کہ ڈیوٹی سب سے افضل ہے، انسان کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. اس ڈیوٹی میں روزگار کے معاملات بھی ہیں، ہمارے فرائض جو وٹ وی اوو ٹو آور فیملی وہ بھی پورا کیا جانا چاہیے، فیملی کو وقت دیا جانا چاہیے. پھر ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے، جسم کو آرام بھی دیا جانا چاہیے. رب تعالیٰ کا ہم پر حق ہے، رب کی عبادت بھی کی جانی چاہیے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے وقت کو اگر پراپرلی تقسیم کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ڈیوٹی کے بارے میں میں جن بزرگ کے پاس جا کے حاضر ہوا کرتا تھا تو بڑی سختی تھی ڈیوٹی کے سلسلے میں ان کے یہاں کہ ڈیوٹی پہلے، ڈیوٹی میں کوتاہی مت کرو کبھی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ میں تو اس وقت ڈیوٹی اپنے دفتر کے معاملات ہی کو سمجھ رہا تھا، لیکن در حقیقت ان کا مطلب ڈیوٹی سے وہ تمام حقوق تھے جو مجھے ادا کرنے ہیں، جس میں میرے روزگار کے معاملات بھی ہیں، میری فیملی لائف بھی ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، عبادات ہیں، اور خود جسم کا حق ادا کرنا ہے مجھے کہ مجھے آرام دینا ہے اپنے آپ کو. تو روزگار کے سلسلے میں اگر ہمیں ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے تو ہم ٹائم کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. خود میں نے بھی زندگی میں بہت لمبا عرصہ آن ایوریج ڈیلی 14 گھنٹے دفتر میں کام کیا ہے، اور اس میں اتوار کی چھٹی وہ اویل نہیں کی کبھی، بلکہ بعض اوقات عید کے روز بھی 2-4 گھنٹے بیٹھ کے دفتر میں کام کرنا پڑا ہے. ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، اور رب تعالیٰ نے ایک ایسا کرم فرمایا ہم پر کہ جو ہمارا جسم ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی محنت ہے. اور میں نے ایک صاحب کو دیکھا، بہت نام پایا انہوں نے دنیا میں. محنت کرنے والے لوگ ہی دنیا میں نام پاتے ہیں، ورنہ میری طرح جو باتوں کے دھنی ہیں وہ اسی طرح جوتے چرخاتے رہ جاتے ہیں. ان کو میں نے دیکھا کہ بعض اوقات وہ کئی روز بستر پر نہیں لیٹ پاتے تھے کام کی زیادتی کی وجہ سے. انہوں نے اپنی لائبریری میں جو اسٹڈی تھی ان کی، اس میں ایک ایزی چیئر رکھی ہوئی تھی. اس پر 15-20 منٹ سوتے تھے اور وہ فریش پھر کام میں شروع ہو گئے. اور ان کی صحت بھی بڑی اچھی تھی. میرا خیال ہے شاید جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تو 87 یا 88 ایئرس کی ایج تھی اس وقت ان کی. اور اس دن تک وہ خود اپنے ہاتھ سے کما رہے تھے. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو پوری دنیا میں ایز ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہیں اکنامکس میں. خود پاکستان میں جو ایم اے اکنامکس کا سلیبس ہے اس میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہیں. آدمی ایڈجسٹ کر جاتا ہے. اس کے لیے صرف چونکہ پورا معاملہ تو آپ کا میرے سامنے نہیں ہے، شاید 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہوگا آپ کو، تو اس کو تھوڑا سا جب آرگنائز کریں گے تو آپ کا جسم
آپ کا ساتھ دے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات اس طرح ہو جائیں گے کہ آپ عبادات بھی کرتے رہیں گے، فیملی کو بھی ٹائم دے دیں گے، آرام بھی آپ کو مل جائے گا، اور ڈیوٹی بھی آپ کی پوری ہوتی چلی جائے گی۔ کسی اور صاحب کا سوال ہے کہ شاہ صاحب، اگر کسی شخص کو اپنے اندر بہت بے چینی محسوس ہو اور اس کو ایسا لگے کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کیفیت کو کیا نام دیں؟ اللہ تعالی نے، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہاں زندگی درجہ بدرجہ ہے، طبقات ہیں زندگی کے، انسانوں کے، اسی طرح رب تعالی نے ہر انسان کی فطرت، ہر انسان کی جسمانی قوت اور مینٹل فیکلٹیز ایک دوسرے سے مختلف رکھی ہیں، وہ ویری کرتی ہیں ان ڈگری، وہ مین ٹو مین۔ رب تعالی نے قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی ہمیں انوائٹ کیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے چیزوں پر، اور غور و فکر انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تجسس تمام جاندار چیزوں کی طبیعت میں موجود ہے، میں صرف انسان نہیں عرض کر رہا، تمام جاندار چیز، فرق صرف ڈگری کا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اور یہ تجسس ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں غور و فکر پر ابھارتا ہے۔ جب ہم اپنی اس جبلت کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے اپنے ارد گرد کی چیزوں پر، قرآن پر، رب تعالی کی قدرت کی نشانیوں پر، اس کی بجائے ہم باتوں میں وقت صرف کر دیتے ہیں یا دوسرے کاموں میں، تو پھر ہمارے اندر یہ بے چینی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمیں یہ رہتا ہے کہ ہم معلوم نہیں کسی چیز کی تلاش میں ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کیا۔ جب ایسی کیفیت ہمارے اندر سر اٹھائے تو ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے کہ ہمیں غور و فکر میں چلے جانا چاہیے، اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ ہی پکڑ لیں، کوئی ایک آیت پکڑ لیں، ایک سورہ پکڑ لیں اور اس پر غور و فکر شروع کر دیں، تو کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب چیز نوٹس ہوتی ہے انسان میں کہ وہ چیزوں کے نئے معنوں کو جاننے لگا ہے، اس پر نئے نئے معنی کا انکشاف ہونے لگا ہے، اور وہ جو طبیعت میں ایک بے چینی ہے، ہم چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خود بخود ختم ہوتی ہے۔ جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ زمین پر چل پھر کر رب کی قدرت کا مشاہدہ کرے۔ یہ فقیر کو تلقین اسی سے کی گئی ہے۔ فقیر جب سیر کو نکلتا ہے، سفر در حقیقت تمام فقیروں کو بہت زیادہ درپیش آتے ہیں، کیونکہ سفر سے بہتر ذریعہ تعلیم کوئی اور ہے نہیں۔ جتنا زیادہ انسان سفر میں سیکھتا ہے، جتنا زیادہ چیزوں کا مشاہدہ انسان سفر میں کرتا ہے، وہ کسی اور حالت میں نہیں کرتا۔ اس لیے فقیر، آپ ان کو دیکھیں گے کہ اپنی مرضی سے یا قدرت ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ سبھی فقیر بے تحاشا سفر کرتے ہیں۔ اس سفر میں رہتے ہوئے وہ مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ مشاہدہ انسان کو رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اس میں ایک بہت سے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ سفر بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رب کی قدرت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ ایک بات کہنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ جب انسان رب تعالی
کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، جوں جوں وہ مشاہدہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، تو انسان کو رب سے عشق ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی عشق ہے جو انسان کو رب کا قرب دلا دیتا ہے، کیونکہ جو ہی رب سے عشق ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک اور خوف جنم لیتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے. کیونکہ جس سے آدمی عشق کرتا ہے اس کے روٹھنے کا خوف بڑا شدید ہوتا ہے. اگر کسی چیز سے انسان ڈرتا ہے سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے. تو رب تعالیٰ کے روٹھنے کا ڈر ایسی ڈرائیونگ فورس بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ انسان رب تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے احکامات بالجبر نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ ان کو کیری آؤٹ کرتا ہے. انسان اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور یہی عمل انسان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ سنڈے تک بشرط زندگی سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.